پشاور سے 20 کلومیٹر دور عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری میاں افتخار حسین کی رہائش پبی کے محلہ میاں میں ریلوے لائن کے عین سامنے۔ کارکنوں نے پارٹی کا لباس پہنے استقبال کیا۔ کا ٹوٹا پھوٹا پلستر ان کی معاشی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ انڈے پراٹھے کا روایتی ناشتہ پیش کیا گیا۔ اپنے شہید بیٹے کے تیار کردہ گھر آئے۔ باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک اور عوامی نیشنل پارٹی سے کتنی عمر میں متاثر ہوئے؟ ابتدا سے میں ایسے مدرسے میں داخل ہوا جس کے اساتذہ فخر افغان باچا خان کی تحریک سے وابستہ تھے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ غیر شعوری طور پہ میں باچا خان کی جو تحریک ہے اس سے وابستہ رہا۔ ہم جلسوں کی حسن ہوا کرتے تھے، ہمیں اسپیشل بلایا جاتا تھا نعرے لگانے کے لیے کہ کوئی لیڈر سپیچ کر رہے تو اس کے لیے تالی بجائیں، نعرے لگائیں، اور ہمارے دم سے جلسہ بہت گرم ہوا کرتا تھا۔ پھر 88 میں چونکہ الیکشن ہو رہے تھے تو پارٹی کے حکم کے مطابق میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہو کے پارٹی میں شامل ہوا، اور جب شامل ہوا تو اسی دن مجھے یعنی صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا۔ تعلیم کتنی حاصل کی؟ تعلیم تو ایم اے تک حاصل کی، اور پشتو ہی میں نے ایم اے کیا۔ 3 بار رکن صوبائی اسمبلی اور 1 بار صوبائی وزیر بنے، کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس ایریا میں بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ پبی کا ہے، یہ میں نے ہی بنوایا ہے۔ جب میرا بیٹا شہید ہوا تو اسی کے نام سے اس کو منسوب بھی کیا گیا۔ کالجز میں نے بنائے، یہاں پہ باچا خان اسکول جو ہے وہ میں نے بنوایا ہے، بریجز بھی بنوائے ہیں، سڑکیں بھی بنوائے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اپنے اکلوتے جوان رانا بیٹے راشد حسین کی قربانی دی، اس کی کون سی یاد سب سے زیادہ ستاتی؟ میرے بڑے بھائی کی بھی اولاد نہیں تھی، میرے دوسرے بھائی کی بھی اولاد نہیں تھی، اور میرا تھا تو ایک ہی اکلوتا تھا، تو ہماری خواہش تھی کہ جلد سے شادی کر لے تو گھر میں کوئی بچے آ جائے۔ تو یہی ایک خواہش تھی کہ چونکہ وہ بغیر شادی کے ارمان لے کے یہاں سے رخصت ہوا، کبھی زندگی میں اس نے لڑائی نہیں کی، کبھی کسی نے مجھ سے اس کی شکایت نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ پر خود بھی کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے، سوچتے تو ہوں گے دہشت گردی کا آخر حل ہے کیا؟ ایک تو گھبرانا نہیں ہے، جو قوم کی خاطر ایک بار مرنا قبول ہے، بے غیرتی کی زندگی قبول نہیں ہے۔ شیروں کا سپہ سالار گیدڑ بنے تو پھر وہ تمام شیر جو ہے وہ گیدڑ بن جاتے ہیں، اور گیدڑوں کا سپہ سالار اگر شیر بنے تو تمام گیدڑ شیر بن جاتے ہیں۔ جب خدا آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو، آپ حکمران ہو، اور قوم پہ ایک ایسی مصیبت آ کڑی ہو، جو ڈرے گا وہ ہمیشہ مرے گا، جو نہیں ڈرے گا وہ ایک بار مرے گا۔ آپ کی جماعت ANP نے دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن پھر بھی 2013 کا الیکشن ہار گئی، کیا غلطی کی تھی؟ غلطی کا امکان تو موجود ہوتا ہے، تو ایک تو ہماری اپنی کچھ غلطیاں، کچھ ہماری پارٹی یعنی تنظیمی غلطیاں، اور سب سے بڑی یعنی یہاں پہ خفیہ ہاتھوں کا ایک کہ ہمیں جلسے نہ کرنے دینا۔ میں اپنے حلقے میں 1 منٹ کے لیے نہیں گیا، کسی سے ووٹ نہیں مانگا، یعنی پری پول ریگنگ کے حوالے سے ہمیں کارنر سے لگایا گیا، تینوں کو ملا کے ہماری شکست کا سبب بنا۔ آپ کی صوبائی حکومت کے بارے میں کرپشن کا تاثر بھی تو تھا؟ تھوڑا بہت کرپشن تو پاکستان بننے سے بعد کوئی بھی حکومت نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہمارے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا گیا، تو کچھ اس کا اثر تھا کہ ہمیں یعنی کرپشن میں کے نام سے بدنام کرے۔ بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دیا، کیا خوف آڑے آیا تھا
یا کوئی اور سوچ تھی؟ خوف کے مارے نہیں، ایمانداری سے، قوم کے جذبے سے، اور اس حوالے سے کہ قوم کا یعنی مورال یعنی گر نہ جائے، دہشت گردوں کو خوشی نصیب نہ ہو، اس حوالے سے میں نے کہا کہ یہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا، میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں اس قوم پہ نچاور کر دیتا۔ آپ کا یہ نیا گھر تو بالکل خالی پڑا ہے، اور کتنے گھر ہیں؟ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں تو یہ اس کی تیسری یعنی پشت پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب میں تھا اور ہمارا گھر تھا تو وہ یعنی کچا گھر تھا، تو میرے بیٹے نے اپنے شادی کے حوالے سے زمین فروخت کر کے اس کو بنوایا ہے، اور خالی اس لیے ہے کہ جس گھر میں بیٹے کو نصیب نہیں ہوا تو دل ذرا اداس ہو جاتا ہے، تو میں نے سمجھا کہ اسی کے نام پہ کیوں نہ دستکاری سنٹر بنا دوں۔ راشد شہید فاؤنڈیشن میں دستکاری سینٹر کا معائنہ کیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے کوٹ پہن لیا۔ آپ نے انگوٹھی میں عقیق پہن رکھا ہے، کیا پتھروں کے اثرات پر یقین رکھتے ہیں؟ میں تو خیر اتنا اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن بچپن سے پتھر پہننا کے مجھے شوق ہے۔ ویسے میرے سٹار کے حوالے سے تو میرا ہیرا بنتا ہے۔ جناح پبلک اسکول اینڈ کالج پہنچے، بیٹے کے نام پر کمپیوٹر لیب بنا رکھی ہے۔ اکلوتے بیٹے راشد شہید کا خوبصورت مزار قابل دید ہے۔ فاتحہ خوانی کی۔ غریب گھرانے میں آنکھ کھلی، پھر وزیر بن گئے، اب تو پیسے اچھے ہوں گے، کتنی ماہانہ آمدنی ہے؟ میں شہید بیٹے کی قسم کھاتا ہوں کہ زندگی بھر میں نے کبھی کرپشن نہیں کی۔ ایک ٹرکوں کا اڈا ہے جو والد صاحب نے چھوڑا ہے، اور ایک بسوں کا اڈا ہے، تو اسی سے اوقات گزر ہوتا ہے۔ پھر بھی ماہانہ کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ اتنی ہی ہے کہ بجلی کا بل ادا کر سکے، اپنا پیٹرول تیل ڈال سکیں۔ کرپشن کے بغیر سیاست مشکل نہیں ہے؟ بالکل مشکل ہے، لیکن مجھ پہ خدا نے کرم کی ہے۔ جس طریقے سے میں نے راستہ اپنایا ہے، خدا نے اسی طریقے سے مجھ پہ فضل کیا ہے۔ راشد شہید اسپتال پہنچے، ایم ایس ڈاکٹر محمد ریاض سے ملاقات کی۔ مریضوں کی عیادت کی۔ اے این پی پبی کے مرکزی دفتر میں کارکنوں سے ملاقات کی۔ پبی کے پریس کلب کا دورہ بھی کیا۔ جہانگیر ماما کے ڈھابے سے چائے پینا ان کا معمول رہا ہے۔ یہاں پہ اکثر جو ہمارے دیہاتوں میں لوگ کام کرتے ہیں تو تک ہار کے یہاں پہ آتے ہیں، تو یہاں پہ چائے بھی پی لیتے تھے، تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی، ان سے بات بھی کر لیتے تھے۔ کسی چیز کا خبر نہ ہو تو یہاں سے خبر مل جاتی ہے کہ تمام لوگ مل کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ خان عبد الولی خان یونیورسٹی میں شہید راشد حسین کیمپس کا معائنہ کیا۔ افسانے لکھے، بیٹے کی وفات پر طویل نظم لکھی، کیا ادب اور سیاست کا کوئی تعلق ہے؟ لازمی طور پہ ادب تو وہ یعنی تمام
سبجیکٹ آپ اس میں ملا سکتے ہیں، یعنی تمام زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اور چونکہ میں جب جیل گیا تو ایک مجھے اکیلا رکھا گیا اور سیل میں رکھا گیا، تو تقریباً 3 مہینے میں نے قید تنہائی میں گزارے۔ اس دوران ذہن میں ایک پانسی پشاور جیل میں لگ رہی تھی، تو میں نے ان کی آخری ملاقاتیں دیکھی، ان کو روتے دیکھا، ان کو پانسی پہ چڑھتے دیکھا، صبح کی وہ آواز جو ایک بھیانک سی آواز ہوتی ہے وہ سنی، تو میں نے ایک افسانہ پانسی پہ لکھا۔ ڈاک بہسود میں شارق خان کے گھر آئے۔ ڈاک اسماعیل خیل میں میاں وہاب کے والد مسعود شاہ کی تعزیت کی۔ موسیقی سے تو لگاؤ ہوگا، کون سا گانا ہے جو اکثر گنگناتے ہیں؟ مہدی حسن صاحب کا ایک گانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ فلموں کے حوالے سے محمد علی صاحب مجھے بہت زیادہ پسند تھے، کوئی ایک فلم اس کی میں نے نہیں چھوڑی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈاک اسماعیل میں زیر تعمیر بلڈنگ کا معائنہ کیا۔ امن باغ میں سابق چیف انجینئر زرد علی نے دعوت کا انتظام کر رکھا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا پرتکلف اہتمام تھا۔ گوشت چاول اور دال ماش سے تیار خصوصی ڈش کھچڑی بہت نمایاں تھی۔ اس بے آب و گیا زمین پر آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہاں پہ ولی خان یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے راشد شہید کے نام سے، وہی بنانے جا رہے ہیں۔ 350 یہ کنال پہ منحصر ہے، اور ساتھ میں یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے۔ تعمیر کب شروع ہوگی؟ موجودہ حکومت کی سست رفتاری کی وجہ سے، پیسے میرے وقت میں تھے، زمین میں نے ہی یہاں پہ یعنی لی تھی، تو اگر انہوں نے جلدی کر دی تو بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ زمین کافی مہنگی خریدی ہے یا سستی؟ درمیانے درجے کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ زمین کہیں اور ملتا نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ ہمارے اتنی زمین ہے کہ مل جاتی ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک اجمل خٹک صاحب کے نام سے پولی ٹیکنک کالج کی زمین بھی لی تھی اور منظوری بھی دی تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے گاؤں منتقل کر دیا ہے۔ تو یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہ ایجوکیشن ہب بنے گا آئندہ کے لیے۔ کندی تارا میں باچا خان ماڈل سکول پہنچے۔ پرنسپل شکیلہ یوسف زئی کے آفس آئے۔ میاں صاحب نے تو ڈے 1 سے اس کو نرچر کیا، لک آفٹر کیا ہے، اور میں کہتی ہوں یہاں کے عوام کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عملی ثبوت ہے۔ 2 سال قبل جو میاں صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا کوئی 10 ملین کا grant, finally after a hard work of 2 years it has been approved a few days back, so we got it. It's a big achievement. Thank you. جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس عمر میں کوئی نہ کوئی محبت تو کی ہوگی۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے محبت کی ہوگی، مجھ میں وہ محبت نہیں ہے کہ میں کر سکوں۔ نسوانی حسن میں وہ کون سی چیز ہے جس سے سب سے زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بال اور اس طرح وہ روشن یعنی اس کے آنکھیں، فید چہرے پہ کالی آنکھیں پھر نمایاں لگتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے۔ تارو جبا کے کباب بہت مشہور ہیں۔ گرلز ہائی اسکول تارو جبا پہنچے۔ بوائز ڈگری کالج تارو جبا کی بلڈنگ کا معائنہ کیا۔
بہاورپورہ میں ایوب شاہ کے حجرے میں کارکنوں سے ملاقات کی۔ ہم بادشاہ خان کے پیروکار ہیں، امن کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں۔ رات گئے پشاور میں ANP کے باچا خان مرکز پہنچے۔ مخالفین تو کہتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں ANP کو شکست کا ایسا دھچکا لگا ہے کہ دوبارہ اٹھنا ناممکن لگتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کوئی آج کی پارٹی نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور کافی نشیب و فراز دیکھ چکی ہے۔ کئی بار اسمبلی سے باہر ہوئے لیکن سیاست سے کسی نے ان کو باہر نہیں کیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بار عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اس صوبے کی سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی۔ جرت اور بہادری کے احتراف میں صدر پاکستان نے ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا۔ انسانی حقوق سوسائٹی نے بھی امن ایوارڈ دیا۔ ایسے مواقع پر کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہادری، جرت اور عزت یہ ایوارڈوں کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن جب ریکگنیشن ہوتی ہے تو ایک تسلی ہوتی ہے کہ جس دھرتی کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، جس قوم کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، وہ بھی اس کو تسلیم کرتی چلی جا رہی ہے، تو ایک تسکین ضرور ہوتی ہے۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور روٹ بہت متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ کالا باغ ڈیم کی طرح صوبوں کے درمیان کوئی نیا تنازعہ تو جنم نہیں دے دے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ اقبال حسن صاحب جو بریفنگ دیتے ہیں میں اس کو ایمانداری نہیں سمجھتا۔ پرویز رشید صاحب نے جو ٹی وی پہ کہا وہ ایمانداری سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کو کسی طور تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور ہم کسی بریفنگ سے مطمئن نہیں ہیں جب تک اس پہ کام نہ شروع ہو، اور اس کے متبادل کسی راستے پہ تب تک کام نہ ہو جب تک اس پہ آغاز نہ ہو۔ آپ کی مخالف تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کیسی جا رہی ہے؟ اس کی خوبی کیا ہے اور خامی کیا؟ عمران صاحب کو چونکہ پاکستان کی وزیر اعظم میں دلچسپی تھی، بدقسمتی سے اس کے پڑھ لے ہم خیبر پختونخوا والے پڑھ گئے، تو 2 سال کے بعد اس نے خود تسلیم کیا کہ اب نیا پختونخوا بناؤں گا، تو اب سے شروع ہوگا نا۔ 2 سال تو ضائع کر دیے نا۔ اچھی کوئی چیز بھی ہوگی ان کو؟ خوبی کی بات تو میں نے نہیں دیکھی، ہمارے نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔